السلام علیکم، میرا نام ہے طاہر یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل طاہر یعقوب آفیشل۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری آج کی یہ ویڈیو جنرل سٹور کے کاروبار کے حوالے سے ہے کہ جنرل سٹور کریانہ سٹور کے کاروبار میں کتنا منافع ہے اور یہ کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس کاروبار کے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے وہ ہے اس کاروبار کی لوکیشن۔ جگہ جس جگہ آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک رش والا علاقہ ہو، کوئی بڑا محلہ، سوسائٹی یا ٹاؤن، کیونکہ جتنی آپ کی لوکیشن اچھی ہوگی آپ کا یہ کاروبار اتنا اچھا چلے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں، یہ کاروبار ایسا ہے جس میں سارا دن آپ کا پیسہ آتا ہے اور جاتا ہے، تو پیسوں کی مینجمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ 50-100 روپے دکان سے نکال رہے ہو وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اخراجات، آپ خود کوئی چیز وہاں سے اٹھا کے کھا رہے ہو یا جو بھی، اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرو گے تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی دکان سٹور خالی ہوتا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ اور اس کام کو اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم 6 مہینے یا 1 سال اپنے دکان کی کمائی سے نہیں نکالنے، اور جو کمانا ہے دکان کے اندر ہی انویسٹ کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی دکان سٹور بڑھے گا اور آپ کی سیل میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے روز مرہ ضروریات کی ہر چیز اپنی دکان پہ رکھنی ہے، مثلاً چینی، پتی، دالیں، گھی، مصالحہ جات، صرف صابن اور تمام ضروری اشیاء جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ دستیاب ہونے چاہیے آپ کے سٹور پر۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں تو تسلی سے بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں ان تمام اشیاء کی جو کہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ جب آپ لسٹ تیار کر لیں گے تو اس کے بعد اپنے نزدیک ہول سیل کی دکانوں سے اشیاء کے ریٹ لینے ہیں اور کم از کم 3 سے 4 ہول سیل کی دکانوں سے ریٹ لے کر ان کا کمپیریزن کرنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس چیز میں کتنا منافع ہے اور کون سا ہول سیل دکاندار آپ کو سامان اچھی قیمت پر مہیا کرے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ اپنے اس بات کی بھی تسلی کرنی ہے کہ ہول سیل والا آپ کو سامان آپ کی دکان تک پہنچائے گا، آپ کو خود لے کے آنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایک بندہ یہ کاروبار کرنے والا ہو تو اس کے لیے سامان کو لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اپنے سامان لانا ہے تو آپ کو دکان بند کرنا پڑے گی جس سے آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ گاہک اور موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس بات کی تسلی کرنی ہے کہ آپ کو سامان آپ کی دکان پر ملے۔ دوسرا، آج کل بہت سی آن لائن ایپلیکیشنز موجود ہیں جو کہ آن لائن آرڈر لے کے سامان آپ کو مہیا کرتی ہیں، لیکن آن لائن ایپلیکیشن سے سامان خریدتے وقت بھی اپنے اس بات کی تسلی کرنی ہے کہ کس ایپلیکیشن پر ریٹ کم ہے اور کس پر زیادہ۔ تو دوستو، اب جگہ کا انتخاب اپنے کر لیا کہ کس جگہ دکان بنانی ہے، اس کے بعد لسٹ بھی اپنے تیار کر لی اور ہول سیل سے ریٹ بھی لے لیے۔ اب تک آپ کو اتنا معلوم ہو چکا ہوگا کہ کہاں سے سامان سستا ملتا ہے اور کہاں سے مہنگا اور اس میں کتنا منافع ہے۔ اس کے بعد اپنی دکان کی سیٹنگ اس حساب سے کرنی ہے کہ آپ کی دکان کی لک بہت اچھی ہونی چاہیے جو کہ گزرنے والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے اور گاہک کو دیکھنے میں اچھا لگے، لہذا اپنے سامان کو اچھی طرح ترتیب دے۔ دوسرا دوستو، بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں اپنے لازمی رکھنی ہیں۔ اگر آپ کسی محلے یا سوسائٹی میں دکان بنا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی سیل سب سے زیادہ ہے اور اس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، کوشش کرنی ہے اپنے علاقے کے حساب سے اپنے برانڈڈ چیزیں رکھنی ہیں یا لوکل پروڈکٹ، یہ فیصلہ اپنے علاقے کے حساب سے کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیری کی پروڈکٹ مثلاً دودھ اور دہی بھی رکھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آئس کریم بھی اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھنی ہے، اس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تو دوستو، اب آتے ہیں اس کاروبار کے اصل سوال کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو یہ کاروبار کرنا ہے یا نہیں، اور وہ ہے اس کاروبار کا منافع۔ تو دوستو، ایک جنرل ایوریج جو اس کاروبار میں نکالی جاتی ہے اور ہوتی بھی تقریباً اتنی ہی ہے، وہ ہے 10%۔ اگر آپ کی سیل 10,000 پر ڈے ہو رہی ہے تو آپ کا منافع 10% ہوگا، یعنی کہ 1,000 روپیہ۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو 2 روپے بچ رہے ہوں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو 20 روپے بچ رہے ہوں گے، تو سب کا ایوریج آؤٹ کر کے جو ایک منافع کی پرسنٹیج نکلتی ہے وہ ہے 10%۔ تو اپنے 10% سے زیادہ اس کاروبار سے نہیں نکالنا۔
تو دوستوں اس منافع کی پرسنٹیج ذہن میں رکھ کر اپنی قریبی دکانوں سے اس بات کی معلومات لازمی لے لینی ہے کہ ان کی روزانہ کی سیل کتنی ہو رہی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو یہ کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ کی سیل اس علاقہ میں 5,000 یا 6,000 ہے روزانہ کی، تو آج کل کے مہنگائی کے دور میں 500 بچے گا، یعنی کہ مہینے کا 15,000، جس سے آپ ایک گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتے۔ لہٰذا اپنے اس علاقہ میں تسلی کر لینی ہے کہ وہاں کی سیل کم از کم 10,000 سے لے کر 20,000 تک روزانہ کی ہونی چاہیے۔ اگر اتنی سیل اس علاقے میں نہیں ہے تو آپ اس کاروبار کو شروع مت کرنا، کیونکہ جب آپ کا خرچہ نہیں چلے گا تو آپ اس میں نقصان اٹھاؤ گے اور آخر میں ناکام ہو جاؤ گے۔ تو ناکام ہونے سے بہتر ہے اپنی ریسرچ کر لیں، اپنی تسلی کر لیں کہ یہ کاروبار کس نوعیت کا ہے۔ باقی اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک بندہ ہے نا چیز کو دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔